نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 36 باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ باب ہے قرآن کی قراءت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا حدث کے بعد۔ حدث سے مراد حدث اصغر یعنی وضو بے وضو ہونے کے بعد، بے وضو بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرنا وغیر ہی، اور حدث کے علاوہ اس کے پائے جانے پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ وغیر ہی کی ضمیر کا مرجع اکثر نے تو یہ کیا ہے کہ حدث سے مراد حدث اصغر ہے اور غیر ہی سے مراد مزنہ حدث ہے۔ حدث کا گمان پایا جائے جیسے نیند ہوتی ہے۔ حدث تو یہ ہے کہ انسان سبیل عین سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، بول و براز، یہ حدث لاحق ہو گیا ہے۔ اور وغیر ہی کے اندر مزنہ حدث سے مراد نیند ہے، کیونکہ نیند خود نواقض وضو نہیں، بلکہ نیند کی وجہ سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید بے وضو آدمی ہو گیا ہو، اس وہم کی وجہ سے نیند پر بھی وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ جب نیند غلبے والی ہو تو انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کوئی ہوا وغیرہ کا خروج ہوا ہے یا نہیں، اس وہم کی وجہ سے مزنہ پائے جانے کی وجہ سے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وغیر ہی سے مراد یہاں مزنہ حدث ہے۔ البتہ بعض نے وغیر ہی ضمیر کا مرجع وہ قرآن کی طرف لٹایا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے اور قرآن کے علاوہ یعنی اذکار وغیرہ، ذکر ہے، سلام کا جب سلام کہنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، وہ چیزیں اس میں مراد ہوں گی۔ تو بہرحال اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو باوضو ہونا یہ افضل اولا ضرور ہے، لیکن کیا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بغیر وضو کے قرآن پڑھ لیا جائے تو اس کا جواز ہے، یہ درست ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وقال منصور عن ابراہیم، امام منصور نے ابراہیم نخعی سے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ فرماتے تھے لا باس بالقراءۃ فی الحمام، حمام کے اندر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حمام سے مراد جیسے ہمارے آج کل یہ واش روم ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ حمام اس دور میں یہ ہوتے تھے ایک بڑا کمرہ ہے تو کمرے کے اندر آگے وہ غسل خانے بنے ہوتے تھے۔ تو جیسے آج ہمارے جو شہروں کے اندر بڑے حمام ہیں، بڑے کمرے ہوتے ہیں، اس کمرے کے اندر 8 10 جو ہے وہ غسل خانے بنے ہوتے ہیں، تو وہ جو کمرہ جو ہے اس کو حمام کہا جاتا تھا۔ تو عام طور پر جو حمام ہوتے ہیں وہاں جانے والے بغیر وضو کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں نہانے دھونے وغیرہ کی وجہ سے کوئی صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی، خصوصاً اس دور میں آج کی طرح کوئی صفائی کے انتظام نہیں تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال یہ کیا کہ اس حمام کے اندر اگر قرآن پڑھا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر وہاں قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور حمام کے اندر اکثر لوگ بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں، جب وہاں پڑھا جائے گا تو صاف ظاہر کہ پڑھنے والے کا وضو نہیں ہے۔ یہ ایک لطیف سا استدلال ہے امام بخاری کا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، آدمی خط لکھ سکتا ہے بغیر وضو کے، بغیر وضو کے خط بھی آدمی لکھ سکتا ہے۔ تو خط لکھنے کا جو اسلامی اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھی جاتی ہے، اور بسم اللہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے
تو ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے اگر خط لکھا جا سکتا ہے جس کے اندر قرآنی ایک آیت بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو باقی قرآن کو لکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو جب آدمی لکھتا ہے تو زبان سے اس کو دہراتا پڑھتا بھی ساتھ جاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ امام ابراہیم نخعی کا یہ قول وہ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 1138 کے تحت، اور اس طرح سعید بن منصور انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ خط کا درج کرنے کا کہ خط جو ہے وہ بغیر وضو کے لکھا جا سکتا ہے، یہ بھی مصنف عبدالرزاق اس کی حدیث نمبر 1342 کے تحت یہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اثر بیان کرتے ہیں کہ وقال حماد عن ابراہیم، امام حماد ابراہیم نخعی سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ان کان علیہم ازار فسلم، اگر ان لوگوں نے ازار بند پہنا ہوا ہے تو پھر ان کو سلام کہہ دیجئے، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، ورنہ سلام نہ کیجئے۔ آدمی غسل کر رہا ہے تو غسل کے دوران اگر اس نے تہبند باندھا ہوا ہے تو ایسی حالت میں اگر اس کو سلام کہہ دیے جائے تو یہ جواز ہے۔ ہاں البتہ اگر برہنہ حالت میں ہے تو پھر اس کو سلام نہ کہا جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ باب کے اندر وغیر ہی لفظ لائے تھے تو غیر ہی کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ قرآن کی تلاوت یا سلام یا ذکر اذکار یہ بغیر وضو کے، تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بغیر وضو کے سلام کہنا اور سلام کا آگے جواب دینا اس کا جواز ہے۔ آگے جس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے وہ حدیث نمبر 183، قال حدثنا اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابی اویس ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ قال حدثنی مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولی بن عباس ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رات گزاری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابن عباس کی وہ خالہ ہیں۔ تو خالہ کے ہاں بانجا جو وہ رات گزار سکتا ہے، اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہے، اب وہ اس کی ذی محرم ہے اس کی۔ فاستجعت فی ارض الوسادۃ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں لیٹا تکیے کے عرض کے رخ، جو چوڑائی کے رخ جو تکیہ تھا وہاں تو میں لیٹ گیا۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ اس کی طول کی سمت لیٹ گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سو گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتی اذا انتصف اللیل، جہاں تک جب آدھی رات گزری، انتصف نصف رات یعنی آدھی رات گزری، اور قبل و بقلیل اور بعد و بقلیل، یا اس سے کچھ دیر پہلے ہوگا یا بعد میں، کیونکہ ایک اندازہ ہے، آج کی طرح گھڑیاں تو تھی نہیں، تو اندازہ کہ آدھی رات تھی یا آدھی رات تھی کوئی تھوڑا دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد کا وقت تھا۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فجلس فيمسح النوم عن وجهه بيده، آپ بیٹھے اور آپ نے اپنے چہرے سے نیند کو ہاتھوں کے ذریعے ہٹانا شروع کیا، جیسے آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں ملتا ہے تاکہ نیند ختم ہو جائے، تو آپ نے بھی اسی طرح کیا، بیٹھے اور ہاتھ اپنی آنکھوں پر مسلے ہیں تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ ثم قرأ عشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر تلاوت کی آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی، یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک۔ ثم قام الی شن معلقۃ، پھر کھڑے ہوئے آپ ایک
پرانے لٹکتے ہوئے مشکیزے کی طرف، فتوضا منہا، تو آپ نے اس سے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، اور عمدہ اور بہترین وضو کیا، عمدہ سے مراد 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے والا۔ ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہوئے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس سے استدلال یہ ہے کہ آپ نیند کے بعد بیدار ہوئے تو سورہ آل عمران کی 10 آیات آپ نے تلاوت کی، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، درست ہے، کیونکہ آپ نے پہلے آیات تلاوت کی ہیں، اس کے بعد اٹھ کر آپ نے مشکیزے سے وضو کیا ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا، تو گویا کہ آپ کی نیند جب وہ نواقض وضو نہیں، تو آپ نے جو آیات تلاوت کی ہے تو نیند سے آپ کا تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ مزنہ نواقض وضو ہے، باقی غیر نبی جو ہیں، باقی لوگ جو ہیں، ان کو تو نیند کا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کہ بے وضو ہونے والی حرکت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن پیغمبر کا یہ خاصہ ہے کہ نیند کے اندر بھی ان کا دل بیدار ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے یا نہیں۔ آنکھیں اگرچہ سوئی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے، اور دل بیدار ہونے سے جسم سے کسی چیز کے خروج کا علم ہوتا ہے۔ تو باقی یہ نہیں ہے کہ سبیل سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کا ٹوٹنا سبیل سے خروج کے ساتھ، یہ تو تمام کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کے ساتھ بھی اور غیر انبیاء کے بھی۔ تو آپ کا بعد میں یہ وضو کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ آپ کی نیند ایسی تھی جس کے اندر آپ کا وضو ختم ہو چکا تھا۔ یہ نیند، اس نیند کے اندر نقض والی کچھ صورت پیش آ چکی تھی، تبھی تو آپ نے بعد کے اندر وضو کیا ہے۔ یا تو آپ وضو کے بغیر ہی نماز شروع کرتے، تب تو دلیل بنتی کہ یہ آپ کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہ تھی۔ تو آپ کا وضو کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ آپ کا وضو ختم ہو چکا تھا اور آپ نے بعد میں وضو کیا، جبکہ قرآنی آیات وضو سے پہلے تلاوت کی ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، میں کھڑا ہوا تو میں نے بھی کیا اسی طرح جس طرح آپ نے کیا تھا۔ اس سے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کیا جیسے آپ نے کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اٹھ کر بیٹھے ہیں، ہاتھ آنکھوں پر پھیرے ہیں، اس کے بعد آیات تلاوت کی ہے، پھر اٹھ کر وضو کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح کیا، تو یقیناً انہوں نے بھی آیات تلاوت کی ہے۔ تو اگر نبی کا وہ خاصہ بھی بنا لیا جائے کہ نیند کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو خاصہ نہیں ہے، وہ تو یقیناً بے وضو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کیا جیسے آپ نے کیا تھا، یعنی قرآن کی آیات میں نے تلاوت کی اور بعد میں وضو کیا، اور یہ نبی کی موجودگی میں عمل کیا ہے اور آپ نے منع نہیں کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہوا، فصنعت مثل ما صنع، میں نے اسی طرح کیا جیسے آپ نے کیا ہے۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبی، پھر میں گیا اور میں جا کر کھڑا ہو گیا آپ کے پہلو پہ۔ پہلو سے مراد کہ نبی کے بائیں ہاتھ میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ امام کا شان و مقام زیادہ ہوتا ہے مقتدی کا کم، پھر خصوصاً امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ چھوٹی عمر ہے لیکن انہوں نے یہ قیاس کیا کہ مجھے آپ کے الٹے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے وہ الٹے ہاتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔
فوضع یدہ النبی فوضع یدہ الیمنی علی راسہ، رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ علی راس میرے سر پر، آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا، وآخذ بأذنی الیمنی، اور آپ نے میرا دایاں کان پکڑا، یفتلوا، اس کو مروڑنے لگے۔ پہلے تو دایاں کان پکڑ کر ایسے مروڑا متنبع کرنے کے لیے، کیونکہ اچانک ہاتھ لگے تو بچہ ڈر جائے، تو اس لیے پہلے تو کان کو ہاتھ لگایا اس کو مانوس کرنے کے لیے، اور تھوڑی سی اس کے اندر تنبیہ بھی تھی کہ کان کو مروڑنا یہ تنبیہ تھی کہ آپ نے جو معاملہ کیا وہ درست نہیں ہے، آپ الٹے ہاتھ کھڑے ہونے کے بجائے سیدھے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور اصول یہی ہے کہ اگر امام ہے اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی کو امام کے دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور امام جو وہ مقتدی کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو گھما کر دوسری طرف کر لیا۔ آخذ بأذنی الیمنی یفتلھا، آپ نے میرا دایاں کان پکڑا اور اس کو مروڑا۔ فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں، ثم رکعتین، ثم رکعتین، ثم رکعتین، 2 کر کے آپ رکعتیں ادا کرتے رہے۔ اس طرح 12 رکعتیں ادا کی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ نوافل وغیرہ وہ 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، 4 رکعتیں اکٹھے نہیں ہے۔ اور الگ سے روایت میں بھی آتا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز جو 2 رکعتیں ہی ہیں۔ ثم اوترا، پھر آپ نے وتر پڑھا، کیونکہ آپ قیام اللیل تہجد جو ہے وہ 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو 12 رکعتیں آپ نے اس طرح 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھی، بعد میں ایک وتر، 12 اور 1 رکعت وتر جو وہ 13 ہوگی۔ تو آپ کا یہ قیام کا انداز مختلف تھا، کبھی تو ایسے ہوتا کہ 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھی ہیں اور 3 وتر پڑھے ہیں، اس طرح 13 ہوتے، کبھی 12 رکعتیں ادا کی ہیں اور 1 وتر ادا کیا ہے۔ فصلی رکعتین ثم استجا، پھر آپ لیٹے، تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹے ہیں۔ حتی اتی المؤذن، یہاں تک مؤذن آیا، فقام فصلی رکعتین خفیفتین، پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ہلکی سی ادا کی ہے۔ یہ 2 رکعتیں صبح کی سنتیں، صبح کی سنتیں یہ ہلکی ادا کی، ہلکی سے مراد کہ اس کے اندر قرات زیادہ لمبی نہ تھی، ورنہ ہلکی کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع سجدہ پورا نہ تھا، یہ نہیں مانا، ہلکی سے مراد کہ قیام زیادہ، قرات زیادہ لمبی نہ تھی۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ گھر سے نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ روایت پیچھے حدیث نمبر 117 کے تحت بھی آ چکی ہے، تو وہاں بھی کچھ وضاحت کی کر دی گئی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بغیر وضو کے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما میں نے بھی اسی طرح کیا تو انہوں نے بھی تلاوت کی ہے، تو ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے علم کا ذوق اور شوق بھی پتہ چلا کہ چھوٹے بچے ہیں تو رات گزاری اپنی خالہ کے ہاں اسی مقصد کے لیے کہ نبی کے رات کے معمولات دیکھے جائیں۔ دن کے وقت آپ کیا کرتے ہیں وہ تو نظر آتا ہی تھا کہ جو آپ نے عبادات معاملات کیے ہیں، لیکن رات کو آپ کی عبادت کیسی ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک بچے کو کتنا شوق ہے، اور پھر رات بھر بیدار رہے ہیں، پوری رات بیدار رہے کہ یہ تمام کے تمام مناظر دیکھنے کے لیے کہ آپ رات کو کیا کچھ معمولات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے علم کا ذوق اور شوق۔ اس قدر ذوق اور شوق رکھنے والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوش ہو کر ان کے لیے دین کے اندر سمجھ بوجھ اور فقاہت کی دعا کی، اور یقیناً علم بھی انہوں نے پھر
بہت کثیر مقدار میں حاصل کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی روایات کتنی تعداد کے ساتھ آ رہی ہیں۔ باقی اس میں اور بھی کئی ایک مسائل، چونکہ یہ امام بخاری بار بار یہ واقعہ لائیں گے اور کئی مرتبہ یہ اس روایت کو انہوں نے لائے ہیں، تو اس سے کئی ایک مسائل ثابت کیے ہیں۔ اس جگہ یہ ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ باقی باوضو قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا افضل اور راجح ہونا، اس میں تو کسی کو بھی تردد اور شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ بغیر وضو کے آپ تلاوت کر سکتے یا نہیں، اس کا ثبوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔